افراط و تفرید کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کیا. یعنی اس سے پہلے نظام زندگی کا کیا سوال؟ اسلام کا مطلب کیا تھا؟ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں سے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، خیر صلاح، سدھ جنت. اور یہ تو اب پہلی دفعہ یار ہم کہتے ہیں کہ اس دین فطرت ہے، تو فطرت کو تو یہ مسائل پیش آ گئے ہیں، تو ہمارے پاس اس کا کوئی حل ہے یا نہیں؟ تو تب اب غور شروع ہوا، غور و فکر شروع ہوا. اور اسلام میں نے حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات دی تھیں، حیات دنیاوی، دنیا کی زندگی، اور اس کے مختلف شعبے یعنی سیاسی، معاشی، سماجی نظام، اس کے بارے میں جو ہدایات قرآن میں تو لکھی ہوئی تھی، وہ ہمیں ضرورت نہیں پڑی تھی نا ان کی، تو بس وہ لکھی ہوئی رکھی ہوئی تھی، ہم نے ثواب ہمیں ملتا رہا ان کا ایک ایک حرف کا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وغیرہ وغیرہ کا، لیکن یہ کہ وہ ہمارے کام کی نہیں تھی، لہذا وہ رکھی ہوئی تھی. اب پہلی دفعہ ہمیں کچھ دماغ لڑانا پڑا کہ بھئی یہ ان مسئلوں کا کوئی ہمارے پاس حل ہے یا نہیں. ان کی تالیف و ترتیب سے اسلامی نظام حیات کی تدوین ہوئی یعنی مدون کیا گیا، یعنی اس کو کتابی صورت میں یا ایک فکر کی صورت میں مدون کر کے پیش کیا گیا. اور ساتھ ہی اس نظام زندگی کو دنیا میں عملاً نافذ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا. جو ہی کوئی نظام کی سطح کی بات آپ کے ذہن میں آئے گی تو ظاہر ہے ایک نظام وہاں سے پہلے سے موجود ہے، اب آپ نے ایک نظام کا خاکہ دیا ہے، جب تک اس نظام کو ہٹائیں گے نہیں اور اسے قائم نہیں کریں گے تو وہ تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی کمٹمنٹ ہے اس نظام کے ساتھ جو آپ نے سمجھا کہ حق ہے، تو پھر آپ نے وہ تحریک تو چلانی ہے کہ جو اس نظام کو ختم کرے اور اس نظام کو قائم کرے. تو جو ہی یہ تصور اجاگر ہوا، مدون ہوا، اس کے ساتھ ہی اسلام کے مختلف گوشوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں. کس کی؟ دین کو قائم کرنے کی. یہ کب ہوا؟ 20ویں صدی میں. 20ویں صدی کون سی صدی تھی؟ آج سے کتنی صدیاں پہلے گزری؟ پچھلی صدی. تو جو کہتے ہیں کہ یہ پچھلی صدی میں کام شروع ہوا تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کیا یہ بدعت تھی یا بدعت کے ختم کرنے کے لیے سنت تھی؟ ہاں، یہ گمشدہ سنت ہے جو تلاش کی، یہ بدعت نہیں ہے. تو جب ایک بات کہی گئی وہ تو ٹھیک ہے، کون سی؟ کہ یہ پچھلی صدی سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ملتا، لیکن یہ ایک سنت گم ہو گئی تھی جو پچھلی صدی میں ملی ہے. الحکمت ضالۃ المومن، یہ حکمت تھی مومن کی، گمشدہ متاع تھی. یہ مدینے سے نکل کے اسپین چلی گئی تھی، وہاں پہ اس کے اوپر اور بہت سارے جو ہے نا داغ دبے لگ گئے. پھر یہ رلتی کھلتی یتیم بچے کی طرح واپس لوٹ کے ہندوستان یا عالم عرب میں آئی، اور پھر وہاں سے ہمیں لگا او یہ تو ہمارا کھویا ہوا بچہ ہے. پھر ہم نے اسے حاصل کیا، گود لیا، کھلایا پلایا، اور یہ کہ نلایا دلایا اور مدون کر کے اب ہم تگڑے ہو گئے. تو یہ ہم نے یہی کوئی 20ویں صدی میں بدعت نہیں پیدا ہوئی، بلکہ 20ویں صدی میں ایک کھوئی ہوئی سنت دریافت ہوئی.